بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ سوال: کیا سودی بینکوں کے ذریعے تنخواہ لینا جائز ہے؟ جواب: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: بچے کی پرورش پر کس کا حق ہے؟ جواب: بچے کی پرورش پر اس کی ماں کا حق ہے۔ سوال: جب بھی کوئی جانور بولتا ہے تو اکثر و بیشتر کیا کہتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ سوال: قیامت کا دن یعنی حساب کتاب کا دن کتنے سالوں کا ہوگا؟ جواب: قیامت کا دن یعنی حساب کتاب کا دن تقریباً 50,000 سال کا ہوگا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 500 سال رہے تھے۔ سوال: کون سے نبی کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام کا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور بیمار ہوا تھا؟ جواب: شیر۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جو روٹی بنائی اس کا کتنا عرض تھا؟ جواب: لمبائی چوڑائی 500 گز۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ کے کتنے دن بھوکے رہے تھے؟ جواب: 40 دن۔ کون کون سے نیک لوگ اپنی زندگی میں بہت روئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی پر، حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی کی وصال کے بعد، حضرت زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے تھے۔ سوال: قیامت کے بعد کس نبی کی قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سوال: آسمانی کتاب انجیل ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہاں نازل ہوئی؟ جواب: جبل ساخیر پر۔ سوال: وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کی والدہ اور بیوی کا ایک ہی نام تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: وفات سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مرض لاحق ہوا تھا؟ جواب: شدید سر درد لاحق ہوا تھا۔ سوال: اسلام کے مطابق کس مہینے میں لڑائی یا جنگ کرنا منع ہے؟ جواب: اسلام میں حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں کچھ خاص کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مہینے ہیں محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے اور جنگ کو ممنوع قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت عمر اور ان کی بیوی نے ایک غریب عورت کے بچہ پیدا ہونے میں کس طرح ان کی مدد کی؟ واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک دن ایک بیچارہ غریب آدمی بدو بیچارہ صبح سے چلا تھا، مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی۔ اس نے خیمہ لگا لیا، بیوی اس کی امید سے تھی۔ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے، ساتھ ہی غلام بھی تھا۔ حضرت عمر نے ایک خیمہ دیکھا تو آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ کے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ حضرت عمر خود گئے، کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو۔ وہ کہنے لگا جی چھوڑیں، میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں، کیسے آیا ہوں؟ خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آئی، کوئی درد سے چیخ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بتا ہمیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں، امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا۔ صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، لیکن میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا قریب وقت آ گیا ہے، پاس کوئی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ چہرے پہ نقاب تھا، اسے بتایا نہیں کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں۔ عمر دوڑے گئے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی؟ وہ فرمانے لگی میں کروں گی۔ تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ چل، بہت بڑا اجر ہے، ایک دوست کے ہاں ولادت کا ٹائم ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو۔ اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے، حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ ناظرین، میں اس کی بات بتا رہی ہوں
جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کی شان بیان کریں تو عظمت ختم نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا شخص حضرت عمر، ان نے لکڑیاں اکٹھی کیں، اینٹوں کا چولہا بنایا، پہنچ گئے۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالیں، گھی ڈالیں اور ایک لکڑی لے کر اس کو ہلائیں، تیار کریں۔ خود زوجہ اندر چلی گئیں، حضرت عمر باہر پکانے لگے۔ وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنے لگا جیسے کوئی چوکیدار کے ساتھ نہیں کرتا۔ وہ سمجھا عمر نے چوکیدار رکھے ہوئے ہیں آنے جانے والے مہمانوں کے لیے۔ وہ کبھی پانی کا پیالہ مانگتا تو کبھی کچھ۔ حضرت عمر دوڑے جاتے، کبھی پانی لے کے آتے۔ مسلمانوں، میرے رسول کے غلاموں، عزیزو، حضرت عمر کا غلام کہتا ہے کہ میں عمر سے کہتا غلام پانی لا تو عمر دوڑ کے پانی لاتے۔ میں کہتا تجھے گھی پکانا آتا ہے؟ پہلے بھی کبھی پکایا ہے؟ تو عمر فرماتے ہیں کوشش تو کر رہا ہوں۔ میں کہتا پہلے بھی کبھی تیری بیوی نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے یاد نہیں، پوچھ کے بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، کیا مصطفیٰ کی تربیت تھی، کیا انداز حضور نے سکھائے تھے۔ غلاموں کو یہ کس طرح کا امیر ہے، یہ ہڈیاں پکا رہا ہے، پھوکے مار رہا ہے، ایک غریب کے لیے، دیہاتی کے لیے جسے جانتا بھی نہیں، اندر اس شخص کی بیوی کے ہاں بیٹا ہوا۔ حضرت عمر کی بیوی اندر سے بول کے کہنے لگی امیر المؤمنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور جب ان نے کہا امیر المؤمنین مبارک ہو تو وہ بدو شخص کہتا ہے میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں اس طرح دوڑا کہ میری پگڑی گر گئی۔ میں دوڑا تو عمر نے بلایا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آپ امیر المؤمنین ہیں، ایک کیسر و کسرا جس کے نام سے کانپے، آپ وہ ہیں جسے مصطفیٰ نے دعا مانگ کے اللہ سے مانگا۔ امیر المؤمنین کی بیوی وہ تو خاتون اول ہوتی ہے، وہ تو ملکہ ہوتی ہے، اور آپ کی بیوی دائی بن کر ایک غریب کے بچے کے پاس بیٹھی رہی۔ ولادت کے وقت حضرت عمر تیری داڑھی سارے دھوئیں سے بھر گئی اور تو ڈیوٹی کرتا رہا۔ تو سیدنا عمر رو پڑے اور اس بدو کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے تجھے نہیں پتہ کہ تو کہاں آیا ہے، اس شہر کا پتہ ہے؟ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا استقبال ہی نہیں ہوتا بلکہ یہاں غریبوں کا استقبال بھی ہوتا ہے اور بہت شاندار طریقے سے ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔